مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کا سفر 4 سے 16 دسمبر کے دوران ڈھاکہ میں کیا دیکھا گیا؟ December the 4th, Indian jets attacked Dakar airport for the first time. پچیس اور 26 مارچ 1971 کے درمیانی شب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ اینڈ لائٹ شروع کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب بنگلہ دیش کی علیحدگی کی جنگ صحیح معنوں میں شروع ہوئی اور 9 ماہ تک جاری رہنے کے بعد بنگلہ دیش کی آزادی پر ختم ہوئی۔ لیکن بنگلہ دیش کی علیحدگی پسند گروپوں کی مدد کے لیے 3 دسمبر 1971 کو انڈین فوج بھی جنگ میں شامل ہو گئی اور مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں انڈین فوج نے پیش قدمی شروع کر دی اور انڈین فضائیہ نے ہوائی حملوں کا بھی آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈھاکہ وہ مرکزی مقام تھا جہاں پر ایک جانب مغربی پاکستان کی فوجی انتظامیہ نے نظام سنبھالا ہوا تھا تو دوسری جانب جنگ کے باعث شہر کا انٹر کنٹیننٹل ہوٹل غیر ملکی صحافیوں اور عالمی اداروں کے اہلکاروں کی پناہ گاہ اور مذاکرات کا مقام بنا ہوا تھا۔ 3 دسمبر سے 16 دسمبر تک ایلن ہارٹ نے کیا دیکھا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 4 دسمبر 1971 انڈیا کے جیٹ طیاروں نے پہلی بار ڈھاکہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ رات کو ڈھاکہ پر بمباری کے بعد ایک یتیم خانے کے ملبے میں لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے 200، 400 اور اس سے بھی زیادہ کے ہیں۔ صحیح تعداد کے بارے میں شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ زیادہ تر بچے مر چکے ہیں۔ یہ بزدلانہ حرکت کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ انڈیا نے کہا یہ ان کا کام نہیں اور مشرقی پاکستان کے لوگ بھی انڈیا کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے مطابق یہ ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایلن ہارٹ کے مطابق جو اس سب کا ذمہ دار تھا وہ ایک انڈین پائلٹ تھا۔ بمباری کے بعد لوگ شہر کے مرکز سے محفوظ مقامات کی طرف جانا شروع ہو گئے لیکن کوئی بھی افراتفری نہیں تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے پچھلے 9 ماہ کسی نہ کسی سے بچتے ہوئے گزرے تھے جو انہیں مارنا چاہتے تھے اور وہ اس لیے بھی بھاگ رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے شہر کا مرکز میدان جنگ بن سکتا ہے اور وہ اس سب میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت میدان جنگ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کو اسلحے، ایندھن اور خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے اور مزید سپلائی کا کوئی امکان نہیں۔ اور اب یہ تھوڑے وقت کی بات ہے، شاید دنوں کی، کہ انڈین فوج ڈھاکہ پہنچ جائے۔ 9 دسمبر 1971 ڈھاکہ خالی ہو رہا ہے۔ ریڈ کراس چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے فوجی سربراہان ڈھاکہ انٹر کنٹیننٹل ہوٹل کو نیوٹرل زون قرار دے دیں۔ ابھی یہ ہوٹل اس وقت سینکڑوں غیر ملکیوں کی پناہ گاہ ہے جو یہاں سے نکالے جانے کے منتظر ہے۔ جنگ 5 روز پرانی ہو چکی ہے۔ رپورٹرز اور کیمرہ مین باری باری ہوٹل کے گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ نیوٹرل مقام کے بارے میں جنیوا کنونشن کے قوانین کے مطابق اسلحہ اندر نہیں جا سکتا اور نہ ریڈ کراس اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی اسلحہ اندر نہ جائے۔ شام تک امید پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی ہوائی جہاز کل پہنچ جائیں گے۔ 11 دسمبر 1971 ہم ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر برطانوی شہریوں کے منتظر ہیں جنہیں یہاں سے نکالا جانا ہے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ہوائی حملے سے خبردار کرنے والے سائرن بجنے لگے۔ ہم سوچنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے شہریوں کو لینے کے لیے آنے والے برطانوی جہازوں کی وجہ سے بجے ہیں جن کے آنے کی اطلاع ہوائی اڈے کو نہیں ملی، یا پھر کہیں انڈیا نے تو حملہ نہیں کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جنگ ہمارے قریب آ رہی ہے اور یہاں سے نکلنے کے منتظر غیر ملکی بے چین اور خوفزدہ ہیں۔ انہیں نکالنے کی کوششیں انڈین بمباری کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہیں۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے کو براہ راست نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ہم انٹر کنٹیننٹل ہوٹل واپس آ گئے۔ اس افراتفری اور کنفیوژن میں لوگوں کے اعصاب کمزور پڑ رہے ہیں۔ اچانک پاکستانی کمانڈر جنرل نیازی نمودار ہوتے ہیں۔ وہ سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں۔ کسی کی آواز آتی ہے کہ غیر ملکیوں کا انخلاء کینسل ہو گیا ہے۔ جنرل نیازی کہتے ہیں ہاں اور دوبارہ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، یہ افواہ کس نے پھیلائی ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ Pakistani commander General Niazi turns up. Good morning, how are you? Morning, sir. Someone says the evacuation's cancelled. I'm Ronald Robson, you were looking for me yesterday. Yes. How are you? Very well, thanks. Oh, glad to see you. Hello. How are you? Who spread the rumor that I have run away? ہمیشہ کی طرح جنرل رپورٹروں سے بات کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ برہمن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC ہے۔ میں آپ پر ایک چیز واضح کر دوں، میں اپنے اوپر سے ٹینک بھی گزروا دوں گا۔ I'm the man, I'll take the tank over my body. You will see my dead body and alive. ہمیں تو کلیئرنس مل چکی تھی لیکن ایئرپورٹ پر بتایا گیا کہ جنرل کمانڈر کا حکم ہے کہ انخلاء ابھی نہیں ہو سکتا، ہمیں مدد چاہیے اور صورتحال کے بارے میں وضاحت۔
اس سوال پر جنرل نیازی کہتے ہیں آپ اسلام آباد سے پوچھیں، گورنر سے پوچھیں، میں تو ملٹری کمانڈر ہوں، گورنر میرا ماتحت نہیں، صدر انہیں سب کچھ براہ راست بتاتے ہیں۔ General, you remember me after I Parliament? remember you very well. Indeed. We have still do arranged the our same thing? evacuation today. We have full clearances from your government in Islamabad. We are now told on arrival at the airport that General Command has said that the evacuation cannot take place. We must ask for clarification and assistance in this matter. The aircraft, as far as we know, are in the sky on their way here. Ask Islamabad, ask the governor. I am the military commander. Governor doesn't command me. President tells him everything. اب بات ہوتی ہے انڈین فوج کی۔ جنرل صاحب وہ ڈھاکہ سے کتنی دور ہیں؟ جواب ملا میں آپ کو کیوں بتاؤں۔ جب یہ پوچھا گیا کہ انڈین کہتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے کے شروع میں یہاں پہنچ جائیں گے تو جنرل نیازی بولے آنے دو، میں تیار ہوں، جتنی جلدی آئیں اتنا اچھا ہے، وہ آتے کیوں نہیں، انہیں آنے دیں، آپ بھی ان کے ساتھ جائیں، بڑی اچھی تصویر بنے گی۔ سوال ہوا آپ کو لگتا ہے آپ ان سے نمٹ سکیں گے؟ جواب آیا کن سے؟ انڈین سے؟ او خدایا، غیر ملکی اپنے تحفظ کے لیے پریشان ہیں اور یقین دہانی چاہتے ہیں، آپ ہمارا تو خیال رکھیں۔ پاکستانی جنرل اس سوال پر کہتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت۔ ذہن میں بہت سارے سوال لیے ہوئے غیر ملکی ہوٹل واپس چلے گئے، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید یرغمال بن چکے ہیں۔ 12 دسمبر 1971 کے روز برطانوی فضائیہ کا طیارہ بموں سے بنے گھڑوں کے بیچ میں رن وے کے ایک ٹکڑے پر اترا جسے ہم نے ایک رات پہلے ہی بمباری کے بعد صاف کیا تھا۔ تقریباً 400 غیر ملکیوں میں پہلے عورتوں اور بچوں کو جہاز میں لے جایا گیا۔ ہم نے کوشش کی کہ انخلاء کا عمل جلدی سے جلدی مکمل ہو کیونکہ 3 روز پہلے ہم سب نے ایک جیسا خوف محسوس کیا تھا جب ہوائی اڈے پر یہاں سے نکالے جانے کے انتظار میں عورتوں اور بچوں نے انڈیا کے حملے کے دوران خندقوں میں پناہ لی تھی۔ کیا ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے؟ وقت کے ساتھ بھی ایک دوڑ سی لگی ہے، طے شدہ فائر بندی کا وقت بھی تیزی سے نکل رہا تھا۔ طیارہ ٹیک آف کے لیے آگے بڑھا تو ہم میں سے کچھ دعائیں کر رہے تھے، وہ جب خالی تھا تو بمشکل اترا تھا اور اب اس میں مسافروں کا بوجھ بھی تھا۔ تیسرا اور آخری امدادی جہاز روانہ ہونے والا ہے لیکن ہم اس کی روانگی تک نہیں رکیں گے کیونکہ فائر بندی کا طے شدہ وقت ختم ہونے میں 20 منٹ رہ گئے تھے اور ہم حیران نہیں ہوں گے کہ اگر فائر بندی کا وقت ختم ہوتے ہی انڈیا کے جہاز ہوائی اڈے کے اوپر منڈلانے لگیں اور علاقے کو جہنم بنا دے اور ہم شہر کے مرکز کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستانی فوج کے مشرق میں آخری لڑائی لاسٹ سٹینڈ بھی دیکھنے والے تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ڈھاکہ کی اصل لڑائی اب شروع ہونے والی ہے۔ The next day, the first of the RAF Hercules lands between the bomb craters on a stretch of runway we had cleared of the debris after the previous night's raids. The first of the 400 or so foreign nationals to be hustled aboard the rescue plane are women and children. As the giant Hercules lumbers down the runway for takeoff, some of us pray. It only just made it getting down empty, and now it has a full load on. دسمبر 1971 پیر کا دن ہے اور جنرل ٹائیگر نیازی اچانک ایک سڑک پر نمودار ہوتے ہیں اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ جنرل صاحب جب انڈین یہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم آخر تک لڑیں گے۔ The next day, Monday the 13th, and for no apparent reason, General Niazi, the Tiger, appears on a street corner. General, I'm afraid I arrived late on that. You are always late, son. Why? You are the youngest. You should be the furthermost. Yeah, well, I've got this belly, you see. Not bigger than mine. What do you see happening when the Indians do hit town, General? Well, I told you we'll fight it out. اس پر اگلا سوال کہ تاثر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس باقاعدہ لڑائی کے لیے مناسب تعداد میں فوج بھی نہیں، مگر جنرل نیازی اپنے موقف پر قائم دکھائی دیے اور بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے سپاہیوں کی اصل تعداد کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا وہ مشروط سرنڈر کے لیے کوشش کریں گے تو ان کا کہنا تھا نو سر، ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی معمول کی طرح ہمیں جنرل سے کوئی کام کی بات پتہ نہیں چلی، لیکن پھر پبلسٹی سٹنٹ کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا۔ شاید جنرل نیازی کے فوجی اتنی اچھی طرح چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں چند ایک سے زیادہ کبھی نظر نہیں آتے، فرنٹ لائن کے مختصر دوروں کے دوران بھی نہیں۔
جو ایک سیکٹر میں یہاں سے صرف 8 میل دور ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ جنرل نیازی بلف کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شہر کے دفاع کے لیے کافی فوجی ہیں۔ اس وقت تک ہمارے پاس جنگ کی پیش رفت کے بارے میں کوئی مستند اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستانی فوج کے ایک ڈاکٹر سے ملنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے۔ ان سے پوچھا کہ پاکستانی فوج کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ جواب ملا ہمارے پاس ایک ٹوٹل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دوسرے سیکٹروں سے بھی آئے ہیں۔ کیا بہت جانی نقصان ہوا ہے؟ جواباً ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، او ہاں، اس لیے تو ہم ریڈ کراس کے پاس بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اکیلے اتنی تعداد سے نمٹنا ممکن نہیں۔ کیا آپ کوئی نمبر دے سکتے ہیں؟ جواب تھا، میرا خیال ہے تقریباً 1000۔ یہیں ہمیں ایک راہگیر بھی ملا جس نے شہر کی دوسری طرف کی صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں رات 10 اور 11 کے درمیان بہت فائرنگ ہوئی، مشین گن بھی تھی اور سنگل فائر شاٹ بھی۔ پھر صبح 4 اور 4:30 کے درمیان بھی بہت فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کون کر رہا تھا؟ یہ بات تو اس راہگیر کے علم میں نہیں تھی۔ ہم نے صبح سنا کہ گورنر ہاؤس بھی حملے کا نشانہ بنا اور بہت امکان ہے یہ حملہ مکتی باہنی کی طرف سے تھا۔ رضاکاروں کے پاس تو آٹومیٹک ہتھیار ہیں ہی نہیں، یہ فوجی تھے یا مکتی باہنی یا دونوں۔ یہ تو اچھی بات نہیں، کیونکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ سب کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جہاں گورنر جنرل فرمان اور چیف سیکرٹری ہیں۔ What's the position, Governor? Have you resigned? گورنر ہاؤس پہ فائرنگ کا ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ یحییٰ خان کی کٹ پتلی حکومت کے وزراء اور سول افسران کا وہاں سے فوری انخلاء تھا۔ انہیں اس شرط پر ہوٹل کے نیوٹرل حدود میں آنے دیا گیا کہ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے۔ ریڈ کراس کو گورنر ہاؤس سے آنے والے تمام افراد کو وارننگ دینی پڑی کہ اگر انہوں نے ضوابط کی پابندی نہ کی تو انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا۔